کہ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کیا ہیں اور جو نور نہ مانے وہ کیا ہیں اور جو اپنے جیسا بشر مانے وہ کیا ہیں۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا میرے نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی حاضر و ناظر ہیں یا نہیں۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا میرے نبی قبر میں زندہ ہیں یا نہیں۔ پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا میرے نبی کی بارگاہ میں جب ملک الموت آئے تو کس شان سے آئے، آنے کا انداز کیا تھا۔ چھٹویں بات یہ بتانا چاہوں گا میرے نبی کے ماں باپ کلمہ پڑھے تھے کہ نہیں، مسلمان تھے کہ نہیں، مومن تھے کہ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے کہ مومن نہیں تھے، کلمہ نہیں پڑھے تھے۔ ان کا کہنا غلط ہے کہ صحیح ہے، یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شاف مشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سب لوگ محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، اپنے انداز میں آپ لوگ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم۔ پڑھیے، آواز بیٹا تھوڑی سی اور بڑھاؤ، اگر سیٹی نہ مارے تو، اور آواز صاف کرو، تھوڑی سی اور صاف کرو، خوبصورت بناؤ، خوبصورت۔ درود شریف پڑھیے، زور سے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ یہ بتائیے کہ میری آواز صاف صاف پہنچ رہی ہے؟ بولو، پہنچ رہی ہے؟ تو شعر ملاحظہ فرمائے، شاعر لکھتا ہے مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ کلیہ چک کے باشعور مسلمان، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو کوئی بہکانے والا آپ کو بہکا نہیں سکے گا، بشرطے کہ میری تقریر کو دل سے سنے۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، مکے میں آئے تو مکے کے کتے بھوکنے لگے۔ ادھر دیکھیے، لیکن رب نے فرما دیا مصطفیٰ یہ بھوکتے رہیں گے مگر آپ کا سورج اور روشن ہوتا جائے گا، آپ کا سورج اور چمکتا چلا جائے گا۔ تو یاد رکھیے یہ دنیا کی پرانی عادت ہے
کہ یاد رکھیے سورج کے خلاف دنیا بولتی ہے لیکن سورج پر کوئی فرق نہیں آتا، سورج کی روشنی کم نہیں پڑتی، بولنے والے کا چہرہ ضرور کالا پڑ جاتا ہے۔ آپ مسلمان کے بچے ہیں، جہاں رہیے اپنے نبی سے محبت کرتے رہیے، جہاں رہیے اپنے دین سے محبت کرتے رہیے، جہاں رہیے اپنے رب سے محبت کرتے رہیے۔ لاکھ کوئی بہکاوے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، آپ کو شک میں نہیں پڑنا ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے دین پر پختہ یقین رکھے، پختہ ایمان رکھے، اللہ رسول پر پختہ یقین رکھے، پختہ ایمان رکھے۔ اگر ذرہ برابر بھی شک کیا تو کافر ہو جائے گا، جہنمی ہو جائے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمان بن کر رہیے۔ ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، رب فرماتا ہے اے رسول آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ دنیا کے انسانوں سے کہہ دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، مگر میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، کسی کتے کے بہکاوے میں مت آنا، اپنے باپ دادا کی طرح مت سمجھ لینا۔ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کا انداز بیان دیکھو، ادھر دیکھو، قرآن کہتا ہے رسول آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بشر تو ہوں، انسان تو ہوں، آدمی تو ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، میں خدا کے جیسا نہیں ہوں، میں خدا کے برابر نہیں ہوں، میں بھی خدا کا بندہ ہوں، میں بھی خدا کی عبادت کرتا ہوں، مگر یاد رکھو تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہوں، عام چلتے پھرتے بازاری لوگوں کی طرح نہیں ہوں، عام مولوی مولانا کی طرح نہیں ہوں۔ یاد رکھو بیٹا بہت بڑا مفتی بن جائے کبھی باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، پوتا بہت بڑا مولانا بن جائے کبھی دادا کے برابر نہیں ہو سکتا، شاگرد بہت بڑا محدث بن جائے کبھی استاذ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے کہنے دو جب شاگرد استاذ کے برابر نہیں ہو سکتا، پوتا دادا کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک بیٹا مفتی بن کر اپنے باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح ایک کلمہ پڑھنے والا کروڑوں برس عبادت کر لے لیکن کبھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، نبی کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ مسلک اعلیٰ حضرت غلام ربانی صاحب، نعرہ تکبیر۔ یہ بتائیے کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے زور سے بولو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے تو بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں، میری ماں بہن بھی سنیں، ہمارے بزرگ بھی سنیں، ہمارے بچے بھی سنیں۔ ادھر دیکھیے، اگر اپنے نبی کی شان دیکھنی ہو، اپنے نبی کو پہچاننا ہو تو کسی یہودی سے مت پوچھنا، کسی کرسچن سے مت پوچھنا، کسی بے ایمان سے مت پوچھنا، کسی انگوٹھا چھاپ سے مت پوچھنا، اپنے نبی کے بارے میں قرآن سے پوچھنا۔ اے قرآن میرے نبی کیسے تھے؟ تو قرآن آپ کو صاف صاف جواب دے گا۔ نبی بشر ضرور ہے مگر کان کھول کر سن لو، ایسے بشر ہیں کہ بشر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، بشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، بشر بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، بشر بھی ہے، یاسین بھی ہے، بشر بھی ہے، مزمل بھی ہے، بشر بھی ہے، مدثر بھی ہے، بشر بھی ہے، رسول بھی ہے، بشر بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رسول بشر ہیں
مگر کسی بھی چیز میں ہماری طرح، ہاتھ اٹھا کر بولو ہماری طرح، زور سے بولو ہماری طرح۔ اچھا یہ بتاؤ آپ پیدا ہوئے تو روتے ہوئے کہ ہنستے ہوئے؟ ارے زور سے بولو، اور زور سے بولو، آپ پیدا ہوئے تو روتے ہوئے کہ ہنستے ہوئے؟ لیکن ادھر دیکھو، آپ پیدا ہوئے، میں پیدا ہوا، کوئی بھی دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، لیکن نبی کی شان دیکھو، نبی جب دنیا میں آئے تو روتے ہوئے نہیں، رب حبلی امتی کہتے ہوئے تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ یہ بتاؤ آپ کو مچھر کاٹتا ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ کاٹتا ہے۔ آپ کے بدن پر مکھیاں بیٹھتی ہے؟ زور سے بولو۔ لیکن نبی کو کبھی مچھر نہیں کاٹا، نبی کے بدن پر کبھی مکھیاں نہیں بیٹھی۔ آپ جب دنیا میں کوئی آتا ہے، اگر وہ مسلمان کا بچہ ہے تو اس کا ختنہ ہوتا ہے، ارے ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن نبی جب دنیا میں آئے تو ختنہ شدہ آئے، نبی جب دنیا میں آئے تو ختنہ شدہ۔ ادھر دیکھیے، ہم لوگوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے اور نبی پر 6 وقت کی نماز فرض۔ ادھر دیکھو، ہم لوگ کسی پانی میں تھوک دیں تو بیٹا پانی نہ پیے، بیوی پانی نہ پیے، بچے پانی نہ پیے، آپ پانی نہ پیے۔ اگر آپ آٹے میں تھوک دیں تو آپ کی بیوی روٹی نہ کھائے، آپ کا بیٹا روٹی نہ کھائے، آپ کا پڑوسی روٹی نہ کھائے، کوئی جس کو بھی خبر ہو وہ روٹی نہ کھائے۔ آپ پانی میں تھوک دے تو کوئی پانی نہ پیے، آپ آٹے میں تھوک دے تو کوئی آٹا نہ کھائے۔ لیکن مصطفیٰ کی شان دیکھو، مصطفیٰ کا کمال دیکھو، مصطفیٰ کا جلوہ دیکھو، ان کے لعاب پاک کی برکتیں دیکھو۔ مصطفیٰ جس کنویں میں تھوک دے اس کنویں کا کھاری پانی بھی میٹھا ہو جائے، اور صحابہ پینے کے لیے آپس میں لڑائی کرے۔ مصطفیٰ جس آٹے میں تھوک دے صحابہ کھانے کے لیے آپس میں لڑ پڑے۔ یہ ہے نبی کی شان۔ میری طرف دیکھو، آپ راستے سے گزرتے ہو تو آپ کو مکھیا سلام نہیں کرتا، بولو گاؤں کا سرپنچ سلام نہیں کرتا، بہت مالدار آدمی آپ کو جلدی سلام نہیں کرتا، بہت بڑا مولانا اگر ہے تو وہ بھی آپ کو آج کل سلام نہیں کرتا ہے۔ لیکن نبی کی شان دیکھو، مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مصطفیٰ جب جنگلوں سے گزرتے تو پیڑ پودے بھی مصطفیٰ کو سلام کرتے، جنگل کے جانور بھی مصطفیٰ کو سلام کرتے، یہاں تک کہ شہد کی مکھیاں بھی مصطفیٰ کو سلام کرتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ کیا سمجھے گا بے ایمان؟ ارے زور سے بولو، کیا سمجھے گا؟ سمجھے گا وہی جو ہوگا مسلمان اور پڑھے گا حدیث و قرآن۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ایک بات بتاؤ، پھولوں کے خوبصورت باغیچے میں، ارے بولو جہاں طرح طرح پھول ہو، اس باغیچے میں سور اگر چلا جائے تو کیا وہ گلاب ڈھونڈے گا؟ زور سے بولو، کیا بیلا، چمبیلی، زور سے بولو، کیا اور پھول ڈھونڈے گا؟ سور آ کر کہے گا ارے بھائی میں نے بڑا نام سنا تھا کہ پھولوں کا باغ ہے، طرح طرح کے پھول ہیں، لیکن گیا وہاں مجھ کو کوئی چیز نہیں ملی، جتنا نام سنا تھا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ جواب دیں گے ابے سور، وہ تمہاری جگہ نہیں ہے، تمہاری جگہ تو کوڑا خانہ ہے، تمہاری جگہ تو لیٹرنگ خانہ ہے، تمہاری جگہ تو بیت الخلا ہے۔ پھولوں کی جگہ اس کے لیے ہے جو پھولوں کی خوشبو لے سکتا ہو، تمہاری جگہ وہ نہیں ہے۔ حضرات قرآن اور حدیث یہ پھولوں کا باغ ہے، باغ، اس کی خوشبو وہی پائے گا جو صاحب ایمان ہوگا، اس کی خوشبو وہی پائے گا جو زور سے بولو اللہ رسول کا وفادار ہوگا۔ بے ایمان اس کی خوشبو نہیں پا سکتا۔
اب آپ حدیث سنیے، بالکل ادب کے ساتھ بیٹھیے، اٹھک بیٹھک نہ کرے، تقریر کے دوران بالکل اپنا دماغ تر و تازہ رکھیں۔ غلام ربانی نے جتنی چیزوں کا وعدہ کیا ہے حدیث و قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرے گا۔ اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، مشکان شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 515، صفحہ نمبر 515، ان ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استیقنت؟ فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ فوقع احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض فقال احدهما لصاحبه اهو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بمئة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجحتهم كأني أنظر إليهم ينتصرون علي من خفة الميزان قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها۔ زور سے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ بتاؤ، مائک نیچے رکھیے، آپ مائک میں کچھ نہ بولے، آپ نعرہ لگا سکتے ہیں تو بغیر مائک کے، سبحان اللہ بولیے تو بغیر مائک کے، اجازت ہے، جلدی بولو۔ آج مائک کی سیٹنگ تھوڑا سا کچھ کم ہے، سیٹنگ، اس لیے مولانا کی آواز تھوڑی سی بدلی ہے، میں نہیں بدلا ہوں، سیٹنگ بدلی ہے۔ ارے زور سے بولو۔ غلام ربانی جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے جوان ہو رہا ہے، لوگ بوڑھے ہوتے ہیں لیکن میں جوان ہو رہا ہوں، میں نہیں بدلا۔ جب سیٹنگ بدل جاتی ہے تو میں بھی کبھی کبھی بدل جاتا ہوں، اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو، اجازت ہے؟ ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی، مشکات شریف صفحہ نمبر 515، پیج نمبر 515، غلط ثابت کرنے پر 5 لاکھ کا انعام، لیکن کسی کی نانی اماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ غلط ثابت کر سکے۔ میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا، سرکار آپ کو کب معلوم ہوا، کیسے معلوم ہوا، کس حال میں معلوم ہوا کہ آپ نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں، اب آپ پر قرآن اترنے والا ہے، اب آپ پر وحی شروع ہونے والی ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ غور سے سنیے، کب پتا چلا؟ تو نبی نے کیا کہا سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ۔ نبی نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، ایک دن میں مکے میں موجود تھا، میری بارگاہ میں 2 فرشتے تشریف لائے، ایک فرشتے زمین پر آئے، دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں اڑنے لگے، ہوا میں پرواز کرنے لگے۔ جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے، اہوا ہوا، کیا یہی حضور ہے؟ کیا یہی اللہ کے محبوب ہے؟ تو نیچے والے نے جواب دیا، ہاں ہاں اترو، یہی اللہ کے محبوب ہیں، یہی اللہ کے رسول ہیں، جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں۔ کیا کہا؟ جن کی ہمیں تلاش تھی، بچے کو بیٹھائیے،
کیا کہا؟ جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں، ارے زور سے بولو، وہ ہمیں، نبی فرماتے ہیں اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے، زور سے بولو، اوپر والے فرشتے نیچے آنے کے بعد کچھ دیر میرے سامنے کھڑے رہے، کچھ دیر میرے سامنے، پھر میں نے کیا دیکھا؟ غائب ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ پہلے تو کھڑے رہے، پھر اس کے بعد میں نے دیکھا غائب ہو گئے۔ غائب ہونے کے بعد اچانک میں نے دیکھا دونوں فرشتے بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے، بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے۔ غور سے سنیے، نبی فرماتے ہیں دونوں فرشتے ترازو لے کر میرے قریب پہنچے، ترازو کو اوپر لٹکا دیا، ایک پلہ ادھر گرا، دوسرا پلہ ادھر گرا، دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا، ترازو کے پلے میں رکھ دیا، ارشاد فرمایا سرکار آپ بیٹھے رہیں اور سارا منظر دیکھتے رہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، بہت بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے، ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا، میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا۔ نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 10 بڑے بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا، میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 10 پر بھاری ہو گیا۔ نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 100 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، کتب ابدال اولیاء کرام کو لے کر حاضر ہوئے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا، میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 100 پر بھی بھاری ہو گیا۔ نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 1000 نمازی کو لائے، 1000 اولیاء کرام کو لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا، میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 1000 پر بھی بھاری ہو گیا۔ اب مزے کی بات سنو، اب مزے کی بات سنو، جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، یہ واقعہ دیکھا، یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، تو دونوں فرشتے ہاتھ پکڑ کے آپس میں کہنے لگے لو وزنتہو بے امتہی لرجہہا، ارے چھوڑو چھوڑو، ان کا وزن کیوں کر رہے ہو، ان کو کیوں تول رہے ہو، ان سے برابری کیوں کر رہے ہو، 1 تو چھوڑو، 10 تو چھوڑو، 100 تو چھوڑو، 1000 تو چھوڑو، اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے پھر بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، کیا سمجھے گا بے ایمان؟ زور سے بولو، کیا سمجھے گا؟ دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ پھر سے بولو۔ دونوں فرشتوں نے کہا 1 تو چھوڑو، 10 کی بات کیوں کر رہے ہو، 100 کی بات کیوں کر رہے ہو، 1000 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ رسول کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری امت کو ترازو میں رکھ دو، مگر رسول کا پلہ بھاری رہے گا۔ اب آپ بتائیے جب ساری امت رسول کے برابر نہیں ہے تو کوئی سور رسول کے برابر ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے اس کا باپ غلط ہو سکتا ہے، اس کی ماں غلط ہو سکتی ہے، اس کا خاندان غلط ہو سکتا ہے، لیکن میرا پیغمبر تو گناہوں سے پاک ہے۔ اللہ نے
نے ان کو دنیا میں پاک اور بے عیب بنا کر بھیجا ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، کوئی غلطیاں نہیں ہو سکتی، وہ معصوم ہے، معصوم۔ میرے رسول کا بچپنا بھی ہمارے لیے قانون ہے، رسول کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے شریعت ہے، شریعت۔ جو نبی کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک رکھے گا وہ کافر ہے، کافر۔ آپ کو یقین رکھنا پڑے گا، مسلمان بننا کوئی آسان نہیں ہے۔ مسلمان کے بچے ہو تو کسی کوے کے کہنے پر نہ آنا، اپنے قرآن کو پکڑ کے رکھنا، حدیث کو پکڑ کے رکھنا۔ اور قرآن حدیث تو سمندر ہے، سمندر، اس میں وہی غوطہ لگا سکتا ہے جو قرآن و حدیث کا جانکار ہو، لیکن نان جان آدمی غوطہ لگائے گا تو ڈوب جائے گا، کافر ہو جائے گا، جہنمی ہو جائے گا۔ لڑیے مت، جھگڑیے مت، سنی بن کر رہیے اور کسی کے بہکاوے میں نہ آئیے، مسلمان بن کر رہیے، اپنے آپ کو صحیح رکھیے تاکہ دنیا آپ پر انگلی نہ اٹھائے۔ زور سے بولو، دنیا آپ پر انگلی نہ اٹھائے، آپ کوئی ایسی غلطی نہ کرے کہ آپ پر دنیا انگلی اٹھائے۔ آپ بالکل صحیح رہیے، ایمان صحیح رکھیے، عقیدہ صحیح رکھیے۔ ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے۔ ارے بولو، تھکے تو نہیں؟ زور سے بولو، تھکے تو نہیں؟ لیکن ایسے نہیں سناؤں گا، میری عادت ہے۔ ادھر دیکھیے، میں ابھی بھی اپنے رنگ میں رہتا ہوں، اجازت دیجئے، مگر دوسری حدیث سنانے سے پہلے سارا مجمع ادب کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکاں شریف، مشکاں شریف جلد ثانی، باب و فضائل سید المرسلین، صفحہ نمبر 513، صفحہ نمبر 513۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبید لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواه الا تحت لواء ولا فخر وانا اول شافعین ومشفعین ولا فخر وفي روایت اخرى وانا سید الاولین والآخرین ولا فخر۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بہت شاندار حدیث سنائی ہے۔ چھوکرا کہاں جا رہا ہے؟ پکڑو پکڑو، بوشو، اس کو پیشاب کی ضرورت ہے، جانے دیجئے۔ جس کو پیشاب کی ضرورت ہو زبردستی مت روکیے گا، ورنہ پتہ چلا جلسہ کرانے والے کو بعد میں بڑی پریشانی ہوگی۔ اجازت ہے؟ میں نے ابھی آپ کو جو حدیث سنائی، مطلب سنیے، کلیجہ ہل جائے گا۔ ادھر دیکھیے، کیا میرے نبی کی شان ہے، کیا میرے نبی کی شان ہے۔ ادھر دیکھیے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ اس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبر موجود ہوں گے مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ سب سے پہلے شافع میں بنوں گا، مشفع بھی میں بنوں گا مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ میں تمام اول و آخر کا سردار ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ کیا سمجھے گا بے ایمان؟ سمجھے گا وہی جو پڑھے گا، ارے زور سے بولو، جو پڑھے گا حدیث و قرآن۔ نہیں سمجھے گا کبھی شیطان۔ لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے،
مسلمان اور سنی بن کر رہنا ہے۔ یاد رکھیے، ابھی تو میں نے آپ کو 2 حدیثیں سنائی، اجازت دیجئے تو میں تیسری سناتا ہوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ بڑی شاندار حدیث، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی نور نہیں ہے ان کے لیے یہ حدیث ہے، سن لیجئے۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، مشکات شریف، زور سے بولو مشکات شریف، جلد ثانی، باب فضائل سید المرسلین، پیج نمبر 513، پیج نمبر 513۔ عن الارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین خاتم النبیین وَأَنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لها نور أضاء لها منه قصور الشام۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو، اجازت ہے؟ میری بھاشا سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بنگال کا مسلمان اردو کم سمجھتا ہے، جو ایسا کہے لاٹھی سے دوڑائیے۔ ارے زور سے بولو، کیونکہ بنگال کی شکایت ہے۔ زور سے بولو، بنگال کی، ہمارے بنگال کا مسلمان بھی اردو سمجھتا ہے۔ ادھر دیکھیے ماشاءاللہ، یہاں بڑے بڑے عالم علماء اور بولو تشریف رکھتے ہیں، بڑے بڑے دارالعلوم آپ کے کلیہ چک نہیں پورے بنگال میں موجود ہے۔ اور جہاں دارالعلوم ہو، علماء ہو، یقینی بات ہے وہاں کے باشندے ضرور اردو بھی سمجھتے ہیں، ہندی بھی سمجھتے ہیں، ہماری بھاشا بھی سمجھتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی، مطلب سنیے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ کیا کہا؟ میں اس وقت بھی نبی تھا، خاتم النبیین تھا، جس وقت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ ابھی مٹی نہیں گودھی گئی، ابھی پانی نہیں رکھا گیا، ابھی ڈھانچہ تیار نہیں کیا گیا۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ نبی فرماتے ہیں میں ابراہیم کی دعا ہوں، دعا جو انہوں نے کعبہ کے سامنے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ باپ بیٹے نے مل کر میرے حق میں دعا کیا تھا۔ میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، بشارت جنہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میرے بعد جو پیغمبر آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، احمد۔ یاد رکھو میں اپنے ماں کا خوبصورت منظر ہوں، منظر نظارہ ہوں، نظارہ۔ جس وقت میں پیدا ہوا تو میری ماں نے مجھ کو نہیں دیکھا، جس وقت میں پیدا ہوا تو میری ماں نے مجھ کو نہیں دیکھا، بلکہ کیا دیکھا؟ ان کے بدن سے ایک نور نکلا، ان کے بدن سے ایک نور نکلا، جس نور نے مکے سے لے کر شام تک ہر چیز کو روشن کر دیا، ہر چیز کو منور کر دیا۔ ملک شام کے تمام در و دیوار روشن ہو گئے، تمام محلات روشن ہو گئے۔ نبی فرماتے ہیں جب میں پیدا ہوا تو میری امی نے اپنے جسم سے نور نکلتے ہوئے دیکھا، اتنی روشنی کہ مکے میں وہ نور نکلا اور ملک شام یعنی بیت المقدس تک ہر چیز منور ہو گئی، روشن ہو گئی۔ اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، میرے نبی کو جو لوگ کہتے ہیں نور نہیں ہے، مسئلہ سن لو، جو نبی کو نور نہ مانے وہ گمراہ ہے، گمراہ۔ ان سے کہیے توبہ کرے، توبہ۔ اور جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، کافر۔ اس سے کہیے پھر سے کلمہ پڑھے اور توبہ کرے، تجدید ایمان لائے۔ ادھر دیکھیے، کلمہ پڑھے، ایمان لائے۔
مرید ہو تو پھر سے بیعت ہو، اور جو میرے نبی کو اپنے جیسا بشر توہین کی نیت سے مانے وہ بھی کافر ہے، جو بشر نہ مانے وہ بھی کافر، اور جو اپنے جیسا بشر مانے بولو توہین کی نیت سے وہ بھی کافر۔ رسول بشر ہیں لیکن افضل البشر ہے، افضل و اعلیٰ بشر ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو میرے مصطفیٰ کا مرتبہ ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کی بولو برتر و اعلیٰ ذات ہے بولو تو وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اپنا ایمان عقیدہ درست رکھیے۔ اچھا یہ بتاؤ، میں نے حدیث سنائی، کتنے لوگوں نے سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر گواہی دو، زور سے بولو، زور سے بولو، ہاتھ نیچے کرو۔ اچھا یہ بتاؤ، پہلے آدمی پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بنتا ہے؟ ارے زور سے بولو۔ اچھا یہ بتائیے، پہلے آدمی پیدا ہوتا ہے کہ ماسٹر بن جاتا ہے؟ پہلے آدمی پیدا ہوتا ہے کہ عالم مولانا بن جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے، انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہونے کے بعد محنت کرنے کے بعد ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، کلکٹر بنتا ہے، ایس پی ڈی ایس پی بنتا ہے، ماسٹر اور ٹیچر بنتا ہے، عالم مولانا حافظ قاری بنتا ہے، امام بنتا ہے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ آدمی پہلے پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، جوان ہوگا، پڑھے گا، لکھے گا، تب جا کر کے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، ڈی ایم بنے گا۔ آپ نے کسی کو ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ پیدا ہونے سے پہلے، زور سے بولو، ڈاکٹر بن گیا، پیدا ہونے سے پہلے انجینئر بن گیا، پیدا ہونے سے پہلے زور سے بولو ڈی ایم بن گیا، ایسا نہیں۔ مگر مصطفیٰ کی شان دیکھو، مصطفیٰ کا کمال دیکھو، مصطفیٰ کا جلوہ دیکھو۔ مصطفیٰ ابھی دنیا میں نہیں آئے مگر نبی بنا دیے گئے، مصطفیٰ دنیا میں نہیں آئے مگر رسول بنا دیے گئے۔ میرا رسول ہر چیز سے پہلے رسالت سے سرفراز کر دیا گیا۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان۔ کیا سمجھے گا بے ایمان؟ لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے، اپنا ایمان بچا کر رکھنا ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ کا کان دیکھو کوا لے کر بھاگا جا رہا ہے، تو کوے کو نہیں دیکھنا ہے، اپنا کان دیکھنا ہے۔ ارے زور سے بولو، اپنا کان دیکھنا ہے کہ کان ہے کہ نہیں۔ یاد رکھیے، کوئی میرے نبی کے خلاف بولے تو سمجھ لینا، لڑائی مت کرنا، جھگڑا مت کرنا۔ ادھر دیکھو، کوئی بھی میرے نبی کے خلاف بولے تو اتنا سمجھ لینا وہ پاگل ہے، اسی لیے بول رہا ہے۔ اور پاگل جو بھی چاہے بولے، آدمی اس کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ تو جو بھی میرے پیغمبر کے خلاف بولے اس کو پاگل سمجھ لینا، لڑائی مت کرنا، جھگڑا مت کرنا۔ یاد رکھیے، اور اس کا ایڈورٹائز مت کرنا۔ آج کل ہمارے چینل والے بھائی لوگ، ہمارے بچے لوگ غلط بات کو چینل پر ڈال کر کے کہتے ہیں شیئر کرو، یعنی شیئر کا مطلب اور اس کی اہمیت بڑھاؤ، اور اس کی عزت بڑھاؤ، اور اس کا ایڈورٹائز کرو، بلکہ غلط باتوں کو کوڑے میں ڈال دو، غلط باتوں کو جوتے کے نیچے رود دو، لیکن چینل پر مت ڈالو۔ اگر چینل پر ڈالو گے تو جیسے وہ مجرم ویسے تم مجرم۔ اس لیے خبردار، دو پیسے کی خاطر اپنے دین کو برباد مت کرنا، اپنے پیغمبر کے بارے میں غلط سلط چیزوں کو شیئر مت کرنا۔ اس لیے یاد رکھو، اگر کوئی غلط بات آتی ہے سامنے تو سیدھے اسے جوتے کے نیچے راؤنڈ ڈالو، کوڑے خانے میں ڈالو، اور اس کے بارے میں یہ مت کہنا کہ شیئر کرو، ورنہ جانتے ہو، یاد رکھو، جس نے ایسا کہا ہے اس کی نیت ہے شہرت حاصل کرنا، اس کی نیت ہے شہرت حاصل کرنا۔ تم جتنا شیئر کرو گے اس کی اہمیت اتنی ہی بڑھے گی۔ اس لیے ایسی غلطی مت کرنا۔ اپنا ایمان بچا کے رکھو، اپنا عقیدہ بچا کے رکھو۔ اب اجازت دو تو میں آپ کو ادھر دیکھیے وہ باتیں سناؤں۔ کئی باتیں ہو گئیں؟ جلدی بولو۔ 3 باتیں میں بیان کر چکا، اب 4تھی بات کا نمبر ہے۔ ادھر دیکھیے،
چوتھی بات یہ ہے کہ میرے نبی حاضر و ناظر ہیں یا نہیں؟ ارے بولو میرے نبی حاضر و ناظر ہیں یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں حاضر و ناظر نہیں ہے، ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ان سے کہیے لڑیے مت، جھگڑیے مت، ہوش میں کام لیجئے، مسلمان بن کر رہیے، لڑائی مت کیجئے، جھگڑا مت کیجئے، ورنہ نقصان بولو آپ کا ہوگا، میرا ہوگا۔ اجازت دیجئے تو میں آپ کو کچھ باتیں بیان کروں، اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو پہلے سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ ایک بات بتاؤ، ادھر دیکھو، یہ بتاؤ دیش کا قانون زندوں کے لیے ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے؟ بولیے، ارے بولیے، دیش کا قانون زندوں کے لیے ہے کہ مردوں کے لیے؟ اے بابو لوگ، دیش کا قانون زندوں کے لیے کہ مردوں کے لیے؟ مردوں کے لیے نہیں، زندوں کے لیے ہے۔ یہ بتاؤ آدھار کس کو بنوانا پڑے گا، زندہ کو یا جو مر گیا اس کو؟ ارے بولو، جی ایس ٹی کس کو دینی پڑے گی، مرنے والے کو کہ زندہ کو؟ ارے زور سے بولو، پین کارڈ کس کو بنوانا پڑے گا، زندہ کو، زندوں کو یا مردوں کو؟ یاد رکھیے دیش کا قانون زندوں کے لیے ہوتا ہے، جو مر گیا اس کی کہانی ختم۔ زور سے بولو، جو مر گیا اس کی کہانی ختم۔ اسی طرح سے سن لو، ہماری شریعت کا قانون زندوں کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ زور سے بولو، زندوں کے لیے، جو مر گیا اس کی کہانی ختم۔ ادھر دیکھو، پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ باتیں میں اس چیز پر کہنا چاہتا ہوں، ادھر دیکھیے، کہ میرے نبی کے ماں باپ کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھے تھے، مسلمان نہیں تھے، مومن نہیں تھے، ان سے پوچھئے کہ نبی کے ماں باپ دنیا سے کب گئے؟ ارے بولو، دنیا سے کب گئے؟ نبی کا زمانہ پایا یا نہیں پایا؟ آپ کو اگر نہیں معلوم ہے تو دھیان سے سنیے، ادھر دیکھیے، دھیان سے سنیے۔ جب میرے نبی ماں کے شکم مبارک میں تھے، ماں کے پیٹ کے اندر تھے، ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ ادھر دیکھیے، جب میرے نبی اپنے اماں کے شکم مبارک میں تھے، اس وقت ان کے ابا کا سایہ 25 سال کی عمر میں اٹھ گیا۔ ان کے ابا 25 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے۔ میرے نبی نے اپنے ابا کا چہرہ نہیں دیکھا، اور ان کے ابا نے بھی میرے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ادھر دیکھیے، اور جب میرے نبی 5-6 برس کے ہوئے تو ان کی امی بھی دنیا سے چل بسی۔ ادھر دیکھیے، اور نبی نے اعلان نبوت کب کیا؟ 40 سال کی عمر میں۔ زور سے بولو، نبی نے اعلان نبوت کب کیا؟ 40 سال کی عمر میں۔ تو ان کے ماں باپ نے ان کا اعلان نہیں سنا۔ زور سے بولو، ان کے ماں باپ نے، میرے نبی کے ماں باپ والدین کریمین نے ان کا اعلان نہیں سنا۔ اور جب اعلان نہیں سنا تو نبی کا کلمہ پڑھنا ان پر فرض نہیں ہوا۔ زور سے بولو، نبی کا کلمہ پڑھنا ان پر فرض نہیں ہوا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، نماز کس پر فرض ہے؟ بولو، جو وقت پائے گا اس پر، جو وقت سے پہلے مر گیا، کیا اس پر نماز فرض ہے؟ مان کر چلو فجر کا وقت آنے والا ہے، فجر سے پہلے اگر کوئی انتقال کر گیا تو بولو قیامت میں پوچھا جائے گا کہ آج کی رات تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ پوچھا جائے گا؟ نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ وقت سے پہلے مر گیا۔ زور سے بولو، تو وقت سے پہلے نماز فرض نہیں، وقت سے پہلے روزہ فرض نہیں، وقت سے پہلے حج فرض نہیں۔ اسی طرح وقت سے پہلے کلمہ پڑھنا بھی ان کے ماں باپ پر فرض نہیں ہوا۔ زور سے بولو، کیونکہ میرے نبی نے اعلان نبوت ابھی نہیں کیا۔ اعلان نبوت سے پہلے ادھر دیکھیے، گرچہ نبی کو لوگوں نے مکے میں بچپن میں دیکھا، جوانی میں دیکھا، ادھر دیکھیے 30 سال کی عمر میں دیکھا، 35 سال کی عمر میں دیکھا، 38 سال کی عمر میں دیکھا، جب تک نبی نے اعلان نہیں کیا تھا اس وقت تک لوگوں پر ایمان لانا فرض نہیں ہوا، کلمہ پڑھنا فرض نہیں ہوا۔ تو نبی کے ماں باپ نے نبی کا اعلان نہیں سنا۔
نبی کا زمانہ نہیں پایا، نہ اعلان سنا، نہ نبوت کا زمانہ پایا، تو ان پر کلمہ پڑھنا فرض نہیں ہوا۔ ہاں وہ کلمہ پڑھتے تھے صرف لا الہ الا اللہ، زور سے بولو، وہ کلمہ پڑھتے تھے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے نہیں پڑھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا زمانہ نہیں پایا، اپنے بیٹے کا اعلان نہیں سنا، میرے نبی کا اعلان نہیں سنا، تو ان کے ماں باپ بت پرست نہیں تھے، ان کے ماں باپ کلمہ گو تھے، لیکن صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، صرف موحد تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، انہوں نے کسی کی پرستش نہیں کی، اللہ کو معبود مانا، اللہ کو ایک مانا، صرف لا الہ الا اللہ پڑھا، اور اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لینا جنتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ زور سے بولو، جنتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس وقت ادھر دیکھیے ایک بات اور سنتے چلیے، میرے نبی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں 575 برس کی گیپنگ ہے۔ کتنے سال کی گیپنگ ہے؟ زور سے بولو، میرے نبی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں گیپنگ کتنے دن کی ہے؟ 575 برس۔ 575 برس میں کوئی نبی نہیں آئے، کوئی رسول نہیں آئے، کوئی پیغمبر نہیں آئے، تو کیا 575 برس کے لوگ سب جہنمی، سب کافر؟ نہیں، جو ایسا کہے گا پاگل ہے، پاگل۔ 575 برس کے اندر جس میں کوئی نبی نہیں آئے، کوئی رسول نہیں آئے، اس وقت لوگوں کا لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا، موحد ہونا ہی جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ ہاں اعلان نبوت کے بعد ادھر دیکھیے، اور زمانہ رسالت پانے کے بعد بھی اگر کوئی محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ اعلان کے بعد لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا ضروری، محمد الرسول اللہ بھی پڑھنا ضروری۔ میرے نبی کے ماں باپ نے اعلان سے پہلے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیا، اس لیے ان پر محمد الرسول اللہ پڑھنا فرض نہیں ہوا۔ ہاں پڑھتے تھے مگر لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک مانتے تھے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے، سب کے سب موحد تھے۔ اور 575 برس کے بیچ میں جتنے لوگ اس طرح کے تھے سب جنتی ہیں، سب مسلمان ہیں، ارے بولو سب صاحب ایمان ہیں۔ اگر اجازت دیجئے تو ایک بڑی پیاری حدیث سناؤں، اجازت ہے؟ لیکن ایسے نہیں سناؤں گا، لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے۔ ارے بولو تھکے تو نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سن لو، اللہ اللہ منہ المکیہ فی شرح الحمزیہ پیج نمبر 100 پر یہ حدیث موجود ہے، خصائص کبریٰ جلد نمبر 2 پیج نمبر 67 67 حجۃ الوداع کا بیان، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل ربه ان يحيي ابويه فاحياهما له فآمنا به ثم اماتهما اللہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو کچھ دنوں کے بعد اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے، کچھ دنوں کے بعد ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے، رو رو کے اللہ سے دعا کیا، اے اللہ میرے ماں باپ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، میرے ماں باپ تجھ کو ایک مانتے تھے، تیری وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ ان کو زندہ کر دے تاکہ جیسے لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں محمد الرسول اللہ بھی پڑھ لے، تاکہ وہ موحد بھی بن جائے، مومن بھی بن جائے، نبی
کی دعا مقبول ہوئی، اللہ نے قبول فرمایا، اللہ نے نبی کے ماں باپ کو زندہ فرمایا، نبی کے ماں باپ زندہ ہوئے، نبی نے دونوں کو پورا کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دونوں نے کلمہ پڑھا، پھر دونوں پر موت طاری ہو گئی۔ کولر کو تھوڑا سا اسے اور کرو، سامنے نہیں آ۔ اجازت ہے؟ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ یہ بتاؤ نبی کے ماں باپ کیا ہیں؟ زور سے بولو۔ نبی کے اعلان نبوت سے پہلے کیا تھے؟ زور سے بولو۔ موحد۔ کیا تھے؟ ارے ہاتھ اٹھا کر بولو، کیا تھے؟ موحد، یعنی صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ اور جب نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو نبی اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے، اللہ سے دعا کیا، اللہ نے نبی کے ماں باپ کو زندہ کرایا، پھر نبی نے ان کو پورا کلمہ پڑھایا۔ تو جیسے وہ پہلے موحد تھے، اب بولو اعلان نبوت کے بعد وہ مومن بھی بن گئے۔ یہ ہے نبی کے ماں باپ۔ جو نبی کے ماں باپ کے خلاف بولے وہ بندر ہے، بندر۔ اس سے کہیے توبہ کرو، توبہ۔ ابے پگلا، نبی کے ماں باپ بہتر نہ ہوں گے تو کیا تمہارے ماں باپ؟ قسم خدا، اللہ کسی کافر کے پیٹ میں کسی نبی کو نہیں بھیجتا، کبھی کسی کافر کی پیشانی میں اللہ کسی نبی کو نہیں بھیجتا۔ ادھر دیکھیے، آپ نے سنا ہوگا قرآن میں آزر، ارے بولو قرآن میں آزر، ابراہیم علیہ السلام کے لوگ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ابا بت پرست تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر بت پرست تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، ان سے کہیے توبہ کرو۔ صحیح گفتگو یہ ہے، معتبر یہ ہے کہ آزر چچا تھا۔ زور سے بولو، نبی کے چچا کون تھے؟ زور، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر تھے۔ آزر بت پرست تھا جو چچا تھا، لیکن نبی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا مومن تھے، صاحب ایمان تھے، لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے۔ کیا پڑھا کرتے تھے؟ زور سے بولو، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے یاد رکھو، کسی بھی نبی کے بارے میں غلط گمان کرنا برباد ہونے کی نشانی ہے۔